بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیپرز کی اور امتحانات کی وجہ سے روزے کو ترک کر دینا اور اس کا اعادہ کرنا، یہ کہ انہوں نے اسکالر کا بھی حوالہ دیا کہ آپ امتحانات کی وجہ سے روزے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ دیکھیں، روزہ چھوڑنا جو شریعت نے طریقہ بتلایا ہے وہ صرف قرآن پاک میں 2 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ 2 امور ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ استثناء دیا کہ تم لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہو اگر تمہارا سفر کا ارادہ ہے، یعنی تم سفر میں ہو یا پھر تم بیمار ہو، اس کے علاوہ روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ جہاں تک بات ہے سفر کی، تو یاد رکھیے کہ سفر کی نیت سے روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک شخص نے سفر کرنا ہے دن میں اور صبح صادق کے وقت وہ اپنے گھر ہی ہے، روزے کے وقت سحری کے وقت وہ اپنے گھر ہی ہے، تو پھر یہ روزہ رکھے گا کیونکہ ابھی یہ مسافر نہیں بنا۔ یہ جو اجازت دی گئی ہے یہ صرف مسافر کو ہے کہ ایک شخص سفر میں ہے اور وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک شخص ابھی گھر ہے اور صرف اس کا ارادہ ہے، ارادے کی وجہ سے، سفر کے ارادے کی وجہ سے روزہ ترک نہیں کیا جا سکتا، چونکہ ابھی علم نہیں کہ صبح ہونے تک کیا حالات ہوں، یہ آپ سفر پر جا سکیں یا نہ جا سکیں۔ آپ نے روزہ پہلے چھوڑ دیا اور بعد میں آپ یہ جائیں یا نہ جائیں وہ الگ معاملہ ہے۔ تو جب تک آپ نے سفر شروع نہیں کیا اس وقت تک آپ مسافر نہیں ہیں۔ سحری کے وقت اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر سحری کے وقت آپ اپنے گھر میں موجود ہیں، صرف سفر کے ارادے کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ باقی رہی یہ بات کہ پھر اگر سفر شروع کر دیا تو پھر کیا کریں، تو پھر آپ روزہ بعد میں، اگر آپ کو سفر میں دشواری پیش آ رہی ہے، آپ روزے کو اپنا کنٹینیو نہیں کر سکتے، تو پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، اس میں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح بیماری ہے، ایک شخص بیمار ہے، ایک تو یہ ہے کہ صبح طبیعت ہلکی پھلکی خراب تھی، صرف اس اندیشے کی وجہ سے چھوڑ دینا کہ کہیں دن میں زیادہ خراب نہ ہو جائے، یہ بیماری نہیں ہے۔ بیماری وہ ہے کہ جو آپ جس بیماری میں مبتلا ہیں اس کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ رہے ہیں، یہ نہیں کہ مبتلا ہونے کے اندیشے سے۔ جیسے کسی شخص کو شوگر ہے تو وہ ہر وقت ہے، تو سحری کے وقت، اور شوگر ایسی کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی دیندار طبیب ڈاکٹر منع کرے تو پھر آپ روزہ چھوڑیں گے۔ اسی طرح گردوں کا کوئی مریض ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ بار بار اس کو پانی پینا ہے اس نے، اور شوگر کے مریض میں بھی بعض دفعہ اس کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، جس میں سے ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ گلا خشک ہو جاتا ہے، بار بار پانی پینا پڑتا ہے، تو آپ یہ ڈاکٹر سے مشورہ لیں گے کہ میں چھوڑ سکتا ہوں یا نہیں۔ ڈاکٹر کہے گا تو آپ روزہ چھوڑ دیں گے، اور جب صحت مند ہو جائیں، تندرست ہو جائیں، تو پھر آپ روزہ اس کی قضا کریں گے، اور اگر تندرستی کی امید نہیں ہے تو پھر آپ فدیہ دیں گے۔ باقی جہاں تک بات ہے پیپرز کی، امتحانات کی وجہ سے یا پیپرز کی وجہ سے روزے کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، پوسٹ پون کر دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ پیپروں کی وجہ سے روزے کو آپ آگے نہیں کر سکتے، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہماری اسلامی مملکت ہے، کم از کم ہم اپنے اس ملک کی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اور اداروں کو چاہیے کہ وہ پیپرز کا کوئی شیڈول ایسا رکھیں کہ جس میں آپ کی عبادات انوالو نہ ہوں، لیکن نہ کبھی ہمارے بچوں نے اس پر احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا، نہ ہی ہمارے بچوں کے والدین نے کہ آپ بچوں کے پیپرز رمضان میں لے رہے ہیں تو روزے کے اوپر اثر آئے گا، نہ کبھی ہماری حکومت کو اس بات کی توفیق ہوتی ہے کہ ایک مہینہ یہ عبادت کا ہے، اس عبادت کے مہینے کو عبادت ہی رہنے دیں، اس پر نہیں ہوتا۔ اور اسی وجہ سے اگر کوئی شخص روزہ چھوڑ دیتا ہے تو روزہ چھوڑنے کی اس کو گنجائش نہیں ہوگی، چونکہ یہ شرعی عذر نہیں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ گرمیوں کی شدید گرمی میں روزہ رکھ کر پیپر دینے جانا، پھر طبیعت کا خراب ہو جانا، تو اگر طبیعت اس حد تک خراب ہو گئی کہ جان جانے کا اندیشہ ہے تو اس میں تو شریعت نے ہمارے لیے حکم رکھا ہے کہ ہم روزہ توڑ سکتے ہیں، کیونکہ روزہ توڑنے کی نص ہمارے پاس موجود ہے، روزہ چھوڑنے کی نص موجود نہیں۔ اس وجہ سے تو پیپر کی وجہ سے طبیعت خراب ہو جائے یا کسی بھی وجہ سے ایسی طبیعت بگڑ جائے کہ انسان کی جان جانے کا اندیشہ ہو یا کسی مرض کے لاحق ہونے کا اندیشہ ہو کہ اگر اس کو پانی نہیں پلایا تو یہ کسی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں ہم روزہ توڑ سکتے ہیں۔ تو اگر پیپر کی وجہ سے طبیعت اتنی بگڑ جائے کہ آپ کو جان کا خطرہ ہو گیا تو آپ روزہ توڑ دیں گے، لیکن روزہ چھوڑ نہیں سکتے، روزہ آپ صبح کو لازمی رکھیں گے۔ اور اس کے بعد باقی جن اسکالر کا آپ نے نام لیا
اسلامی اسکالر ہیں تو ان کی بہت ساری باتیں وہ اپنی عقل اور اپنی قیاس پر چلتی ہیں، حالانکہ ہم شریعت میں مکلف ہیں جو قرآن و حدیث ہے اس کے، یا پھر ان قرآن و حدیث سے جو مسائل مستنبط کیے ہیں فقہاء کرام نے۔ تو کسی بھی فقیہ امت نے ان معاملات کو روزے چھوڑنے کا سبب نہیں بنایا، یہ صرف ان کا تفرد ہو سکتا ہے۔ اگر میں کوئی ایک مسئلہ بیان کر دوں جو کہ حقیقتاً وہ درست نہیں ہے تو یہ میرا تفرد کہلائے گا، یہ شرعی مسئلہ نہیں بن جاتا۔ شرعی مسئلہ وہ ہوتا ہے جو فقہاء کرام بیان کرتے ہیں اور فقیہ امت نے جن مسائل کو بیان کیا ہے۔ تو اس لیے امتحانات کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی کہیں سے بھی کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی۔ باقی دوسرا طریقہ میں نے بتایا کہ اگر اس وجہ سے طبیعت بگڑ جائے اور جان جانے کا اندیشہ ہو تو پھر آپ روزہ توڑ تو سکیں گے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا اور اس کی صرف آپ کو قضا کرنی ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔